آج میرا مضمون بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ خوبصورت مضمون ایک ہی صورت میں خوبصورت اور بلیسفل ہو سکتا ہے جب آپ توجہ کے ساتھ اس کلام اقدس کو سنیں گے۔ کلام اقدس میں آج میرا مضمون ہے پتمس کا ٹاپو۔ پتمس کا ٹاپو، اور کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 9 آیت کو کلام اقدس میں تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرحوم ہے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ خدا کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کلام اقدس کے اگر ہم اس سارے آیت کو اور سارے اس مکاشفہ کے پتمس کے جزیرہ کے بارے میں جانے تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ایک سمندر کے بیچ میں، کیونکہ جزیرہ جو ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو سمندر کے کسی درمیان کشتی کے کچھ حصہ کو جزیرہ کہا جاتا ہے، اور اس کشتی کے حصہ میں جو جزیرہ تھا، رومی حکومت اسے قید کے لیے یا قیدیوں کو سخت سزا دینے کے لیے انہوں نے اسے منتخب کیا تھا۔ اور ایک شخص تھا جس کا نام یوحنا عارف تھا، وہ بزرگ تھا، ظاہر تھا، اور بزرگی اور اس کے بڑھاپے کے باوجود اس کے اندر ایمان کی دلیری تھی، اس کے اندر خدا کے محبت کی ایک قوت تھی، اور اس دلیری اور قوت کی وجہ سے وہ ان تمام ایمانداروں کو مضبوط کرتا تھا جن پر ظلم ڈائے جاتے تھے، اور جن کلیسیوں پہ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، تو یہ شخص کے پاس وہ دور و نزدیک سے آتے اور یہ اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح جو مر گیا تھا، دفن ہوا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اس کی یہ گواہی دے کر ان کے ایمان کو یہ شخص مضبوط کرتا تھا۔ اور یہ جو جزیرہ تھا، بیٹا توجہ کریں، یہ جو جزیرہ تھا یہ ایسا تھا کہ اس کے بارے میں عالم کہتے ہیں کہ کچھ یہ ریتلا تھا اور کچھ یہ پتھریلا تھا، اور کہیں یہاں پہ پہاڑیوں کے شگاف تھے، اور کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور کہیں ریت کا وہ بہت بڑا صحرا ٹائپ جگہ تھی۔ کیونکہ اگر ہم اس کو سمپل طریقے سے بھی دیکھیں تو جہاں پہ سمندر ہوتا ہے، کچھ جگہ پہ پہاڑ ہوتے ہیں اور کچھ جگہ پہ کناروں پہ کیا ہوتا ہے، ریت کے ٹیلے بنے ہوتے ہیں یا ریت بکھری ہوتی ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کو آسمان پر صعود فرمائے ہوئے 50 سال ہو گئے تھے، اس وقت ان تمام رومی حکومت کے نمائندگان نے، ان یہودی سرداروں نے
یہ تہیا کر لیا کہ ہم کسی نہ کسی طریقہ سے اس ضعیف اور بوڑھے شخص کی زبان کو بند کر دے کہ یہ یسوع نام لے کر منادی نہ کرے، اور لوگوں کو جو ایمان کی وجہ سے، جو دکھوں کی وجہ سے، جو اذیتوں کی وجہ سے، اور جو پریشانیاں دوسرے لوگ انہیں دیتے تھے ان کی وجہ سے جو کمزور ہو جاتے تھے، ان کو جب تک یہ شخص دلیری دیتا رہا، یہ مذہب جو ہے، یہ مسیحیت جو ہے، یہ پھیلتی رہے گی۔ پہلے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی، اسے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، اور یہ ضعیف شخص جو تھا، یہ بوڑھا شخص جو تھا، یہ عاشق مسیح جو تھا، اس نے یہ اپنے اس ابلتے ہوئے کڑاہے میں جانے کے باوجود بھی یہ بچ گیا، کیونکہ بچنا اس کی اپنی قدرت نہیں تھی۔ یہ ایسے بچا جیسے شدرک، میشک، عبدالنجوب کو خدا نے بچا لیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ شخص کو اسی طرح خدا نے بچا لیا تھا، کیونکہ خدا اس سے انجیل سننے والوں کو، اس کے انجیل پر ایمان لانے والوں کو یہ تیار کرتا تھا، اور انہیں کبھی ایمان میں یہ ضعیف شخص ایمان میں کسی کو ضعیف نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ اس کی خوبی تھی۔ اور جب یسوع مسیح کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے 50 سال ہو گئے، تو ان تمام مخالفوں کے باوجود اور ان تمام اس کی زبان کو بند کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایک اور اس بوڑھے شخص پہ ظلم کیا، اور اسے پتمس کے جزیرہ میں بند کر دیا، اور پتمس کے جزیرہ میں پھینک دیا، تاکہ وہاں یہ جا کر اپنی موت کے آخری جو ایام ہے ان کے دن گننا شروع کر دے۔ لیکن اس مرد خدا نے، اس نے جو مسیح کی محبت سے بھرا ہوا تھا، یہ گھبرایا نہیں، یہ پریشان نہیں ہوا۔ اس پتمس کے جزیرہ میں جتنے قیدی تھے، اور جہاں اس جگہ پہ جتنے لوگوں کو پھینکا گیا تھا سزا دینے کے لیے، اس نے وہاں جا کر ان کے درمیان انجیل سنانا شروع کر دی۔ ہاللیلویہ۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اسے جتنے وہاں پہ سجاد ضابطہ لوگ ملے، یہ ان کو انجیل سناتا رہا، اور مسیح کے پاس ان لوگوں کو لے کر آتا رہا، اور ان کے ایمان کو یہ شخص مضبوط کرتا رہا۔ کلام ہمیں اس شخص کے بارے میں سکھاتا ہے، یہ بڑا ہی شعلہ بیان شخص تھا۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ لوگوں کی زندگیوں میں اثر کر جاتے، اور جب کبھی کوئی ایسی محفل اکٹھی کی جاتی، ایسے عالموں کو بلایا جاتا، ایسے لوگوں کو، شرع کے عالموں کو اکٹھا کیا جاتا، دور و نزدیک سے جھوٹے گواہوں کو لایا جاتا، تو جب اسے زبان کھولنے کا موقع ملتا تو کوئی شخص اس مرد خدا کے سامنے ٹھہر نہ پاتا، اور نہ اس شخص کو کوئی شخص مات دے سکتا تھا، کیونکہ یہ کلام کی قدرت سے بھرا ہوا شخص تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ اپنے اس بڑھاپے کے ایام میں وہ یسوع مسیح پر جو ایمان رکھتا تھا، اس دلیری اور اس
اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ اب رسول کیا کرتا ہے؟ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے اس کے ہاتھوں میں چھوا تھا اور جو کچھ تاریخ کا حصہ تھا وہ اپنے خط، پہلے خط جس کا نام ہے یوحنا کا پہلا عام خط، اس میں اس نے کہا کہ میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا میں گواہ ہوں، جس کا میں گواہ ہوں، اور اس بات کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں جس کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جس کو میرے ہاتھوں نے دیکھا ہے، چھوا ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں جو چلتا ہوا معجزات کرتا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ میں اس کے بارے میں تمہیں ایک گواہی اس کی دیتا ہوں جو مردوں کو زندہ کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں جو پانی پر چلنے کی قدرت رکھتا تھا۔ میں اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں جو ہوا اور پانی کو کہے ساکن ہو جائے تو وہ ساکن ہو جائے۔ کس کی گواہی دے رہا ہے؟ کہتا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں جو مر گیا تھا اور مصلوب ہوا تھا، مر گیا تھا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب اس کی گواہی کو کہتا ہے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ یعنی کہ کہتا ہے میں ایسا گواہ نہیں ہوں، میں ایسا گواہ نہیں ہوں جنہوں نے سن کے ایمان لے آئے ہیں، بلکہ میں ایسا گواہ ہوں جس نے دیکھا بھی ہے اور چھوا بھی ہے۔ میں ایسا گواہ ہوں۔ اور یہ واحد شخص تھا جو بالکل اس ٹائم پہ اکیلا ہی شخص تھا، اکیلا ہی شاگرد تھا، باقی سارے کے سارے شاگرد مار چکے تھے۔ لیکن اب غور کیجئے اس جگہ پہ جو پتھریلی تھی، جو ریتلی تھی اور جو بیابان کا نقشہ دے رہی تھی، اور جہاں پہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ میں کدھر کو جاؤں، اس نے اپنے آپ کو اس زمین سے باہر نکالنے کی پلاننگ نہیں کی، بلکہ یہ اس شخص کے بارے میں جاننے لگا، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگا جو مر گیا تھا اور جی اٹھا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور کلام بیان کرتا ہے پتھریلی جگہ میں اپنے گھٹنے ٹیک کر اس نے آسمان کے راستے کو اختیار کر لیا۔ ہاللیلویا۔ کہاں کا راستہ اختیار کر لیا؟ کہاں کا راستہ اختیار کر لیا؟ سب بولے کہاں کا راستہ ہے؟ کہاں ہے؟ ہم ریتلی زمین پہ ہے، کہاں ہے؟ پتھریلی زمین پہ ہے، وہاں ہے ایک جزیرہ میں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ باہر جانے کی نہیں سوچ رہا، آسمان پہ جانے کی سوچ رہا ہے۔ اور اس شخص نے اپنے ایمان کی دلیری سے کلام کو اگر ہم پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی، میں پھر اسے آپ کو پڑھوں گا، آپ کے سامنے لکھا ہے اگلی آیت کو کہ خدا کے دل روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس، سمرانا، پرگمبر، تھواترا،
اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں، یعنی کہ 7 کلیسیوں میں یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے ان 7 کلیسیوں میں یہ کتاب کی صورت میں بھیج دے اور یہ مکاشفے کی صورت میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اپنے خط میں پھر فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں، بولے تو صحیح، زندگی میں کہاں ہے؟ توجہ کیجیے، چاروں طرف پانی ہے، درمیان میں ایک خشک جزیرہ ہے اور وہاں صرف موت کا، ہر کوئی وہاں جو قیدی جاتا تھا وہاں پہ موت کا انتظار کرتا تھا، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم موت سے نکل کر زندگی میں، ہم زندگی میں داخل ہو گئے، اور زندگی اسے کہاں نظر آ رہی تھی؟ موت تو کافی نے چاروں طرف تھی، لیکن زندگی جب مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ رابطہ ایسا ہو گیا، اسے زندگی نظر آنا شروع ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے ہر زمانے میں سچائی کو بیان کرنے والے ظلم و ستم اور لعنت اور ملامت کا سامنا کرتے رہے، اور اسی طرح اگر ہم یوسف کی زندگی کو دیکھیں تو یوسف کی زندگی پر تہمتیں لگائی گئی اور یوسف کی زندگی کو اعتراف کیا گیا، لیکن وہ اپنی ایمانداری، نیکی اور بھلائی اور خدا کے ساتھ اچھے ریلیشن کو اس نے ختم نہ کیا، اذیتیں برداشت کر لی، لیکن اپنے باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم نہ کیا۔ اور اسی طرح دانیل کے تعلق سے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا، لیکن وہ وفادار رہا، وہ خدا اپنے خدا کو سجدہ کرنے والا ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی وفا کو جو خدا کے ساتھ تھی اس وفا کو ختم نہ کیا۔ اور اسی طرح ایوب کے بارے میں اگر جانے تو کلام بیان کرتا ہے اس کا سارا مال و متاع ختم ہو گیا، ہر چیز اس کی جاتی رہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس سبا ہستی سے مٹ گئے تھے، اس کا تمام مال و دولت ختم ہو چکا تھا، اور یہاں تک اس کے قریب جو تھے اس سے کراہت کھاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ سارا جسم اس کا خارش اور کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، زمین پر گرنے والے کیڑے کو اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھتے کہ لو یہ کھاؤ، یہ تمہیں خدا نے کھانے کو دیا ہے، لیکن خدا کا وہ وفادار رہا۔ خدا کا کیا رہا؟ اور ہماری وفاداری کیسی ہوتی ہے؟ ہماری وفاداری کیسی ہوتی ہے؟ ہم 20 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے جب چرچ میں آتے ہیں تو ہم بڑے ہی آوازار اور ٹینشن کا کئی بار شکار ہوتے ہیں، کئی کام چھوڑ کر آئے ہیں۔ مقدس یرمیہ کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے، وہ یرمیہ جو تھا وہ خدا کے کلام کی خوشخبری سناتا رہا، اور بادشاہ نے اسے ایک ایسے اندھے کنویں میں ڈال دیا جو دلدل اور کیچڑ اور گارے سے بھرا ہوا تھا، اور نبی جب نبی کو اس نے پھینک دیا اور نبی نیچے دھنستا گیا، لیکن خدا کا وہ وفادار رہا۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کیا رہا؟ خدا کا وفادار رہا۔ اور اسی طرح کلام ہمیں سکھاتا ہے استفانس کو شہید کر دیا گیا، اسے سنسار کر دیا گیا، اور وہ اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کا ایسا پیروکار ثابت ہوا، کیونکہ نجات دہندہ خدا یسوع مسیح نے مرتے ہوئے یہ کہا، اے باپ ان
کرتے ہیں. اور स्तिफनस ने जो 7 डीकनों में से एक डीकन था जो चर्च की कलीसिया का मददगार था, और उसे एक जिम्मेदारी दी गई कि कलीसिया के लोगों के लिए खाने तैयार करवाया करे और छोटे मोटे चर्च के कलीसिया के काम किया करे. लेकिन कलाम बयान करता है वो रूह और सच्चाई से ऐसा ममूर होता गया कि शागिर्दों से बढ़कर काम करता रहा. हालेलुया. शागिर्दों से बड़े वो मौजूद करता रहा, और ऐसी हिकमत और दनाई से वो शख्स ममूर था कि उसके कलाम के वसीला से जो कानों की करो थी वो अमानदारों की जमात में शामिल हो गई थी. और इस शख्स को जब संसार किया जा रहा था तो ये शख्स पता न क्या कहते हैं, और ये कत्ल इनके और इनकी औलाद के ज़िम्मेदार लगाना. हालेलुया. कितना अजीम ये शागिर्द, ये कितना अजीम यीशु मसीह का हवारी साबित हुआ. और इसी तरह पौलुस रसूल के तल्ले से कलाम बयान करता है वो कैद में डाला गया, उसे कोड़े मारे गए, उसे संसार किया गया, आखिर उसे मौत के घाट में उतार दिया गया. लेकिन वो मसीह का सच्चा एजेंट साबित हुआ. क्या साबित हुआ? बोलो तो सही. मसीह का सच्चा एजेंट साबित हुआ. वो अंजील सुनाने से न शर्माता था और न अंजील सुनाते हुए उसे थकावट कभी होती थी. वो अपने सफर को हर रोज जारी और सारी रखता था, क्योंकि उसे पता था कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा. और इस शख्स ने भी अंजील को भरपूर तरीके से पहुंचाया. और इसी तरह यूहन्ना आरिफ को पितरस के ज़मीरा में डाल दिया गया, और उसे जब नजर आ रहा था कि शायद मेरे इस बुढ़ापे और बुजुर्गी और ज़ाइफी के अय्याम में मैं अब इस धरती से कूच कर जाऊंगा. बाइबल हमें सिखाती है वो यहाँ इस धरती से कूच कर रहा था, लेकिन कूच का रास्ता उसने अपना लिया था. हालेलुया. और जब हम किसी मुसीबत, परेशानी, बीमारी, लाचारी का सामना कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान किधर जाता है? हम किस तरफ रुख कर लेते हैं? क्या हम अपनी बीमारी को देखते रहते हैं? क्या हम अपनी गरीबी को देखते रहते हैं? क्या हम अपने मसाइल को देखते रहते हैं? क्या हम अपनी प्रॉब्लम को देखते रहते हैं? अगर हम अपने मसाइल को देखते रहेंगे तो हम यहाँ पर ही हमारी महदूद होती जाएगी. लेकिन जब हम आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान की तरफ जाएंगे. हालेलुया. हम कहाँ के हैं? हमारा असली वतन कौन सा है? बोलो तो सही. कहाँ हमारा बेहतरीन इलाका या हमारा वतन कौन सा है? अगर